پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل پل صراط پر یہ سواریاں بن کے تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گے۔ اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضائے الہی کے اصول کے لیے ذبح کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایام نہر یہ 3 دن جو خون بہانے کے ہیں، 10، 11 اور 12 تاریخ، ان ایام میں آپ جو بھی عمل کریں، نماز پڑھیں اور دیگر صالح اعمال کریں، بہت قابل قبول ہیں اور اللہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ لیکن ان ایام میں جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے وہ راہ خدا میں خون بہانا ہے، قربانی پیش کرنا ہے۔ تو قربانی کا کوئی اور متبادل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ یہ فلسفہ ان دنوں کے اندر بیان کرتے ہیں کہ 20-50 ہزار کی قربانی کرنے کی بجائے اتنے اگر کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس کے 2-3 مہینے خیریت سے گزر جاتے ہیں، اور وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں ڈال لیں تو گوشت تو 2-4 دن کے اندر کھایا پیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اتنے پیسے کسی غریب کے گھر دے دیے جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اسلام کب اس عمل سے روکتا ہے؟ غریب کی مدد کیجیے، صرف عید کے دن ہی نہیں، مینڈے کی جگہ ہی نہیں، بلکہ اسلام تو راہ خدا میں جانور ذبح کر کے اسی جذبے کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں گوشت کی ضرورت بھی نہیں تھی پھر بھی تم نے ذبح کر دیا، تو جہاں ضرورت ہوگی اور تمہاری ہمسائیگی میں، تمہارے اطراف میں جب کوئی غریب ہوگا تو پھر تم اس کے لیے ذبح کیوں نہیں کرو گے؟ اس کے لیے تم قربانی کیوں نہیں کرو گے؟ اثار کیوں نہیں کرو گے؟ یہاں تو پھر بھی ہم گوشت خود کھا لیتے ہیں یا غربا میں بانٹ دیتے ہیں، لیکن منا کی وادی میں جہاں لاکھوں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں وہاں تو جانور کاٹ کے اس کو ذبح کر کے بس چھوڑ دیا، اس کے گوشت سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر حجاج ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری قربانی کر دی گئی ہے، اور وہ فون کال کے انتظار میں یا حکومت وقت کی جانب سے دیے گئے وقت کے بعد حلق کروا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے نہ اپنا جانور دیکھا ہوتا ہے، نہ اس کو ذبح ہوتے دیکھتے ہیں، تو صرف انہیں ٹائم بتلا دیا جاتا ہے یا ان کو کال کر دی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو وہاں تو گوشت کھانا بھی مقصود نہیں، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا۔ تو جب رضا الہی کے لیے جانور ذبح کرنے کا جذبہ پیدا کر کے تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تو پھر تم پورا سال خرچ کرو گے، تمہارے لیے کوئی مشکل اور کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم جو ہے وہ اس جذبہ خیر سے نور حاصل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں یہ دولت نصیب نہیں ہوگی۔ تو سب سے افضل عمل ان 3 ایام کے اندر جو بتایا گیا وہ یہی ہے کہ راہ خدا کے اندر خون بہانا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ مینڈے لائے گئے جو چتکبرے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کو ذبح کیا۔ تو عید قرباں یہ ایثار کی عید ہے، یہ قربانی کی عید ہے، اور اسلام ہمیں قربانی سکھاتا ہے۔ اسلام لمحہ لمحہ قربانی ہے، ایک ساتھ اسلام قربانی کا نام ہے، اور ہمیں درس زندگی یہی دیا جاتا ہے کہ ہم قربانی سے اپنی زندگی کو عبادت کریں۔ وہ کتنا دل گداز لمحہ ہے۔ قرآن نے اس منظر کو بیان کیا کہ جب حضرت خلیل اللہ نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے وادی منع میں پہنچتی ہیں، اور جو ارادہ تھا، عزم مصمم تھا، اس کا اظہار اپنے بیٹے کے سامنے کیا تاکہ اس نیکی میں بطیب خاطر یہ بھی شامل ہو جائے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایسی انوکھی کہانی آپ کو کہیں نہیں ملے گی، ایسی سچی کہانی اور عظیمت کی دل آویز داستان کہ باپ اور بیٹا دونوں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا گفتگو ہے؟ باپ کہہ رہا ہے کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، جو اہل زبان ہیں
وہ اس کی نزاکت کو اور اس کی لطافت کو سمجھتے ہیں کہ یا بنی نہیں کہا گیا، میرے بیٹے نہیں، یا بنیا. جس طرح ماں لاڈ سے اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں کہتی، میری بچڑی کہتی ہے، تو جب وہ بچڑی کہتی ہے تو اس کے اندر گوند گوند کے محبت رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں ذرا لفظ دیکھیے، یا بنیا، اے میرے بیٹے. اللہ اکبر. اردو کے دامن میں کوئی اتنی وسعت نہیں ہے کہ ان لفظوں کی تعبیر ہو سکے جو شہد ان لفظوں سے ٹپک رہا ہے جو حضرت خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کے لیے لفظ استعمال کیے. یا بنیا، اے میرے دل بند، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے فرزند نونہال، میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ خواب آپ یا میں دیکھیں تو ہم تو اپنی بیوی سے بھی اس کو شیئر نہیں کر سکتے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن بیٹے سے کہہ رہا ہے، اور محض خواب کسی تفنن تباہ کے لیے نہیں ہے یا محض کوئی بات سمجھانے کے لیے نہیں ہے، اس کی تعبیر کی طرف بچے کو لانے کے لیے سنایا جا رہا ہے. کہا بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے. خواب کیا ہے؟ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے. اللہ اکبر. اب باپ بیٹے سے کہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں تو بیٹے کا رد عمل کیا ہو؟ کوئی بھی تصور اپنے بیٹے کو کر کے سوچے کیا رد عمل ہو. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وہ باپ کے ہوش و حواس پہ شک کرنے لگ جائے گا، کہے گا کیا بول رہے ہو، ہوش ٹھکانے ہیں؟ باپ ہو، سفاک ہو، کیا لہجہ ہے تمہارا، مجھے ذبح کرو گے؟ لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ اقبال پوچھتے ہیں کیا تھا جس نے اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی سکھائے؟ وہ مکتب کی کرامت بھی تھی اور وہ فیضان نظر بھی تھا. فیضان نظر باپ کا تھا اور پہلا مکتب ماں تھی. سیدہ ہاجرہ نے سکھایا تھا باپ کی بات کیسے مانی جاتی. جو مائیں بیٹوں کو، بیٹیوں کو باپ کی اطاعت سکھاتی ہیں وہ مائیں اپنی اولاد کو فرما بردار پاتی ہیں. ماں کے ہاتھ میں اولاد کی تربیت کا جوہر ہوتا ہے. یہ سیدہ ہاجرہ کی تربیت بول رہی ہے جب باپ نے کہا بیٹے میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. یہاں بیٹا کوئی جواب نہ دیتا، اس سکتے کے عالم میں گردن جھکا دیتا. مکمل اطاعت کہلاتی، انقیاد امر کہلاتا، امتثال حکم کہلاتا. باپ کہتا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹا خاموش ہو جاتا. السکوت من الرضا. لمحے حساس ہوں تو خاموشی بھی رضا مان لی گئی تو بیٹا صرف خاموش ہو جاتا، سر جھکا لیتا. یہ کافی تھا. انقیاد امر تھا، حکم کی تعمیل تھی، امتثال امر تھا. لیکن بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جی جو کرنا ہے کر گزریے. باپ نے جو پوچھا تھا وہ ذبح کے حوالے سے پوچھا تھا تو ذبح کا جواب ذبح سے مکمل امتثال امر ہے. لیکن بیٹا دو قدم آگے بڑھ کے کہتا ہے یا ابت، اے میرے پیارے باپ. اب اس میں بھی بیٹے کا لہجہ تبدیل نہیں ہوتا. جب باپ ذبح کرنے کا کہہ رہا ہو اس وقت میرے ابو کہنا یہ امتثال امر کی انتہا ہے. اور آگے کیا کہا؟ افعل، کر گزریے. یہاں یہ نہیں کہا ذبح کیجیے. باپ نے کہا ذبح کرنا چاہتا ہوں لیکن ذبح کے جواب میں ذبح نہیں آیا. ذرا دل تھام کے بیٹھیے. کتنا امتثال امر اور مکتب کی کرامت کا کیسے ظہور ہوتا ہے. یا ابت افعل ما تؤمر. اے ابو ذبح کیا، جو بھی کرنا ہے کر گزریے. ماں میں عموم ہے، عموم. ما تؤمر، جو بھی حکم ہے. ذبح کیا ہے؟ جو بھی کرنا ہے کر گزریے. رہی بات میری تو یہ کام چھوٹا تو نہیں، ستاجے تو نہیں. انشاءاللہ من الصابرین. آپ دیکھیں گے میں صبر کر کے دکھاؤں گا، میں صبر کر کے دکھاؤں گا، تڑپوں گا بھی نہیں. اب یہ منظر قرآن نے بیان کیا. فلما اسلم، جب دونوں نے طے کر دیا. کیا طے ہوا؟ فلاں نمبر کی گاڑی خرید لے نہیں، فلاں پلاٹ خرید لے نہیں، فلاں پلازا لے لے نہیں. باپ اور بیٹے کی وادی منا میں بات کیا ہوتی ہے؟ باپ کہتا ہے میں تجھے ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، بیٹا کہتا ہے میں ہونے کے لیے تیار ہوں. آپ دیکھیں گے کہ میں جنبش نہیں کروں. اب قرآن نے یہاں جو لفظ استعمال کیے لفظوں پہ فلما اسلم، یہیں سے اسلام ہے.
اسلام یہ ہے یار کے آگے سر تسلیم خم کر دینا. من مانی کا نام اسلام نہیں ہے، اللہ رسول کی اطاعت کا نام ہے. فلما اسلما، جب دونوں نے اس بات کو طے کر لیا، دونوں راضی ہو گئے. باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے. بوڑھا باپ اپنے نونہال بیٹے کو ذبح کرنے پہ آمادہ ہے، جس کا کوئی قصور نہیں ہے، جس کو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا. اللہ اکبر. کارکنان قضاء و قدر دم بخود ہیں، آسمان بھی سوگ کی چادر اوڑے ہوئے، وادی منا تھر تھر کانپ رہی ہے. رضوان جنت اور حوریں سسک رہے ہیں، مالک قیامت آنے والی ہے. کہا تم بھی کہتے تھے خلیفہ ہمیں بناؤ، ذرا میرے بندے کا انداز عبادت بھی دیکھو، میرے بندے کی بانکی ادا بھی دیکھو، میرے حکم پر اس کی تعمیل دیکھو. اللہ اکبر. حضرت خلیل اپنے بیٹے کو لٹا کے ہاتھ میں چھری پکڑے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ہاتھ میں چھری لیے ہے اور گردن پہ رکھتے ہیں اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو گردن پہ پھیر دیں، لیکن ایک بال بھی نہیں کٹتا. اس کا یہ مطلب ہی کہ چھری نے اب کام نہیں کیا، میں کیا کروں. کہا شاید میرے دل میں کوئی ایسی بات آ گئی جس سے چھری کو روک دیا گیا. جلدی سے چھری کو پاس پڑی لکڑی یا پتھر پہ مارا. لما تقطع یا سکین، یا چھری کاٹتی نہیں ہے. آواز آئی الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی. خلیل کاٹنے کا کہتا ہے، جلیل کہتا ہے خبردار ایک بار. پھر تیز کرتے ہیں اور دوبارہ چھری گردن پہ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. گلا کٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے. حضرت خلیل خوش ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے پٹی کھول دیتے ہیں. لیکن منظر کیا دیکھتے ہیں کہ جس کو ذبح کیا وہ بیٹا نہیں، وہ تو دمبا ہے. اور حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں. بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر. حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جبریل امین جو دمبا لے کے آئے تھے وہ بھی پاس کھڑے اور مسکرا رہے تھے، بولے اللہ اکبر وللہ الحمد. اب ابراہیم علیہ السلام کی سرشاری کا عالم جبریل امین موجود ہیں اور دمبا پڑا ہوا ہے. اب ظاہر ہے بات سیدھی سیدھی ہے کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب اطہر کو تسلی ہو گئی. لیکن عین اس موقع پر وحی کی چمک سے منا کی وادی روشن ہو گئی اور وحی نازل ہوتی اور آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. عین اس موقع پہ ہم نے بھی آواز دی ابراہیم بس بس تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. ہم نے تیری سنت کو قیامت تک باقی رکھا اور اس تیری نشانی مٹنے نہیں پائے گی. صدیاں بیتنے کے بعد آج بھی منا کی قربان گاہ سے لے کر دنیا کے آخری کونے تک سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کتنا جگرا تھا اس باپ کا اللہ کی رضا کے لیے. خلت کے تاج یوں نہیں ملتے، عظمتوں کی معراج یوں نصیب نہیں ہوتی. باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے بیٹے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہیں رکھتا اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہوتی. اپنی خواہشات کی گردن پہ، اپنی آرزوؤں کی گردن پہ چھری پھیرو. اللہ کے لیے محبوب سے محبوب چیز قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، پھر تمہیں وہ اپنی قربتوں سے مالا مال کرے گا. ہر طرف بتوں کی پرستش ہے، نمرود کے مجسمے بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. اب ابراہیم کا امتحان ہے کہ کیا اس ماحول کے اندر وہ ان کی طرف جھکاؤ کرتا ہے. لیکن جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ ان تماثیل کے آگے تم آسن مارے بیٹھے ہو جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے اور اپنی ضرورت کی تکمیل بھی نہیں کر سکتے، تمہاری ضرورتوں کو کیسے پورا کریں گے؟ تو یہ میرے رب نہیں ہو سکتے. شمس و قمر کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو پوچھتے ہو، اچھا یہ چاند یہ ستارے رب ہے؟ تو جب ڈوب گئے تو کہا کہ جو ڈوبنے والے ہیں وہ میرے رب تو نہیں ہو سکتے. مجھے رب کی ضرورت پڑ جائے، رب ڈوبا ہوا ہو تو مجھے تو وہ چاہیے جو ہر وقت حاضر ہو. تو میں تو اس رب کی پوجا نہیں کر سکتا. یہ ان کے شعور کا امتحان تھا، وہ اس شعوری امتحان میں پورے نکلے. پھر اس کے بعد اگلا امتحان تھا کہ وہ اس شعور کو بیان کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں. پھر بت کدا ٹوٹتا ہے، نمرود کا دربار سجتا ہے اور وہاں جو خطبہ حضرت ابراہیم نے دیا زمانے نے سنا. جب کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا اور باقی سارے بتوں کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا،
جب وہ میلے سے واپس آئے تو ابراہیم بڑی بے نیازی سے بولتے ان کے بڑے نے کیا ہوگا، دیکھو اسلحہ تو اسی کے کندھے پر ہے،